الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، یہ وقت ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ اس وقت اٹھ جایا کرو اور اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیا کرو، پھر اللہ کی مہربانی سے آپ کو گناہوں کی معافی ملتی جائے گی اور صحت اور تندرستی بھی برقرار رہے گی، اسپتالوں سے نجات بھی ملتی رہے گی۔ کیوں کہ آپ نے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار صحیح کر لیا ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جانا۔ آدھی زندگی تو ہم سو کر گزارتے ہیں، تو ساری رات اگر عبادت میں گزارنی ہے تو عشاء پڑھ کے سو جاؤ اور فجر کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، تو جو پہلے اٹھ جاتا ہے وہ نوافل بھی پڑھے۔ تو سنتوں کو جو چھوڑتے جاتے ہیں وہ اپنے اوپر پر زیادتی کرتے ہیں، خاص طور پر شاہ اور عصر کی سنتیں عموماً آدمی چھوڑتے ہیں، پھر تکبیر اولیٰ بھی جاتی رہتی ہے۔ تو دوستو، میرے برخوردارو، سب سے پہلے نماز کو اہمیت دو، تو پھر اللہ کے ناموں کا ورد یا غفور۔ سب سے بڑی صفت اللہ کی کون سی ہے؟ بخشنا، معافی مانگنی۔ تو سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کرتا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بدگمانی سے نکل جاؤ کہ اللہ ہمیں معافی سے پیچھے رکھے گا۔ جو بھی معافی مانگے گا بڑے سے بڑے گناہ میں معاف ہو جائیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ بغض مت رکھنا، ان کی غیبتیں مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایک جو سود کھاتا ہے اس کے ساتھ جنگ ہے، تو دوسرا جو اللہ فرماتا ہے جو میرے بندوں کے ساتھ بغض اور غیبت رکھتا ہے، نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی میری جنگ ہے۔ علامہ اقبال اس کے متعلق کیا خوب فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب اللہ کے نیک بندے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرتے ہیں، ان کے طریقے کار پر زندگی گزارتے ہیں، تو وہ اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں۔ تو ان کے متعلق ذہن میں کوئی غلط خیالات رکھنے، ان کی طاقت جو اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے اس کے متعلق ذہن میں منفی خیالات رکھنے۔ سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برخیہ، یہ ان کے وہ پہلی امتوں کے نیک ولی ہیں، نیک اللہ کے بندے ہیں۔ آنکھ پل اشارے میں تخت آ گیا، تو کیا ان ولیوں کے ساتھ ہی تم بغض رکھتے ہو کہ یہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں، یہ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے اللہ کی طاقت پر انکار۔ ایسے تو آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر اللہ کی طاقت پر انکار کرو گے نا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو جو اللہ نے طاقتیں دی ہوئی ہیں نا، ان کو دل و جان سے مانو۔ میرے برخوردارو،
اس بحث میں مت پڑا کرو کہ کسی کے متعلق بھی منفی خیالات رکھے. عام بندے کی بات بتلاؤں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے جب فرمایا نا پاک زبانوں سے دعا کرایا کریں، تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے کس کی ہے پاک؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے کی زبان تمہارے لیے پاک ہوتی ہے اور تمہاری زبان دوسرے کے لیے پاک ہوتی ہے. عام بندوں کی یہ کیفیت ہے، تو ہم عام بندے کو بھی منفی خیالات سے سوچ رکھیں گے تو بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، صحت کی خرابی کی طرف جائیں گے. اس لیے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو دوستو، میرے برخوردارو، اگر چین سے زندگی گزارنی ہے تو اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.